قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اللہ احد اللہم صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والشریعت والاحکام مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین حسب اللہ عنہم الرس اہل البیت وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام السجاد علیہ السلام ان للعباس عند اللہ تعالی منزلۃ یغبطہ بہا جمیع الشہداء صلوات پڑھیں ایک اور بلندانی صلوات آپ حضرات ارشاد فرمائیں اللہ اس وبائی ماحول میں عزاداری سید الشہداء اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے بار الہ ہم سب کو یہ جو سیاسی تھرڈ وے آ رہی ہے ہم سب کو خدا محفوظ رکھے اور بار الہ اس کا اثر عزائے سید الشہداء حسین ابن علی کے اوپر نہ پڑے پروردگار ہم سب حفاظت کے ساتھ ساتھ اس عزاداری سید الشہداء کو بھی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے وقت امام کی خدمت میں پہنچا سکیں بہرحال اس کی توفیق دے اور آخری چیز کے بالخصوص جو علماء خطبہ ذاکرین خدمت دین کر رہے ہیں خدمت عزا کر رہے ہیں شعراء کرام بالخصوص ان کا ایک اہم رول ہے سوز خان پیش خان حضرات خاص کر جو لوگ شریک ہو رہے ہیں بہرحال ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس وبا سے دور رکھے ایک صلوات تمام لوگوں کے لیے میرے لیے بھی چونکہ صحت کافی دن سے خراب ہے اور میں تھوڑی لمحے کے لیے حاضر ہوں چونکہ ہمارے انّے بھائی کا کافی وزید بھی تھے اور چونکہ طبیعت اس لائق نہیں تھی کہ آ سکتا لہٰذا ایک صلوات پڑھیں شاید میں دو تین باتیں اس لیے کہ ایک بھتیجا ہی بتائے گا کہ چچا کی عظمت کیا ہے توجہ چاہ رہا ہوں ایک بھتیجا ہی بتائے گا اللہم صلی اللہ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد آل محمد دیکھیں اندر جگہ ہے اگر آنا چاہتے ہیں کوئی حضرات تو آ سکتے ہیں میں آخری بار کہہ رہا ہوں جس کو بھی اگر آنا ہو تھوڑا جگہ ہے اندر آ جائے پھر اس کے بعد جو اس کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے گا ایک صلوات اور پڑھ دے محمد آل محمد دیکھیے قرآن حکیم کو آپ اٹھا کے دیکھیے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کس کے لیے کہ ان للعباس کہ بے شک عباس کے لیے یعنی میرے چچا کے لیے خدا کے نزدیک ایک عظیم مقام ہے اور منزلت ہے غازی کی کہ یغبطہ کہ غبطے میں پڑ جائیں گے لوگ سوچ و فکر میں پڑ جائیں گے جب عباس کی منزلت دیکھیں گے سارے شہداء محشر کے دن نہیں پہنچے آپ شاید اس مرحلے تک کہا کہ غبطے میں پڑ جائیں گے کیوں غبطے میں ہو جائیں گے اس لیے کہ جب دیکھیں گے
کہ ایک غیر معصوم کا یہ مرتبہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، تو معصوم کا مرتبہ کیا ہوگا؟ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جڑ گئے آپ۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیں آپ۔ غیر معصوم کا یہ مرتبہ، لہٰذا اسی لیے ہمارے یہاں کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں تذکرہ اس حوالے سے، لیکن یہ حدیث ایک امام معصوم کے اس فقرے سے لگ رہا ہے کہ عباس کی کیا منزلت ہوگی، کہ اِنَّ لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مَنزِلَةٌ، اللہ اکبر، کہ وہ منزل کی جمیع شہداء، اسی لیے لفظ پہ جان قربان ہو جائے، اسی لیے شہداء کے لفظ کو رکھا۔ محسوس کر رہے ہیں، خالی شہداء نہیں، اس لفظ شہداء میں معصوم غیر معصوم سب شامل ہیں۔ سب دیکھ کے کہیں گے کہ عباس کا مقام جب روز محشر دیکھیں گے تو محسوس کریں گے، نہیں، اب حوالے بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، محسوس کریے، یہ تو عباس کی منزلت وہاں دیکھ کے لوگ غبطے میں آ جائیں گے کہ وارے عباس کا مقام، وارے عباس کی جلالت، وارے عباس کی عظمت۔ اب جب آپ سے یہ کہا جائے کہ پرچم کے نیچے جا کے اپنی شفا مانگا کرو، اپنی دعا مانگا کرو، اپنی التجا مانگا کرو، تو زیادہ تعجب میں نہ پڑا کریے، اس لیے کہ یہ پرچم کسی غازی میاں کا نہیں ہے، عباس کا ہے۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ شعراء تشریف فرمائے، لہذا دل چاہ رہا ہے دو مصرے یاد آ گئے کہ یہ ہے، سمجھ آئیے، علم یہی ہے کہ منبر پر نشست، سر پہ حضرت کا علم۔ آپ بھلے وہاں نہ کریں لیکن آپ سے وہاں چاہیے مجھے کہ منبر پر نشست، سر پہ حضرت کا علم، اب کیا چاہیے، تخت ملا، تاج ملا۔ ہاں توجہ چاہ رہا ہوں، اب بتائیں دنیا کی کون سی چیز کیا چاہیے، سب تو مل گیا۔ آپ دیکھ لیں اسی ایک لفظ کے اوپر شاید پوری مجلس ہو جائے، آپ اور سلسلے کو آگے بڑھاتے چلے جائیے، خالی معاملہ ہے، غازی کی وہ عظمت ہے۔ اور میں پورا سلسلہ مصائب تک اسی پہ لے کے آؤں گا، چونکہ ضرورت ہے اس پہ تذکرہ ہو۔ آپ دیکھیں، اور ہم اور آپ اس لیے نہیں شاید کرتے چونکہ ہم معصومین کا تذکرہ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسی غیر معصوم ہستیاں بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے وجود کو، جنہوں نے اپنے کردار کو اتنا سنوارا ہے، اتنا سنوارا ہے کہ غیر معصوم نے بھی ان کے بارے میں وہ کہا جو معصوم کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ ہاں نہیں، میں بہت بڑا میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ الفاظ ادا کیے ہیں معصومین نے جو غیر معصوم ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہو کہ یہ کون سا معصوم کا مرتبہ تو سمجھ میں آتا ہے، غیر معصوم کیا ہے؟ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے، قرآن حکیم نے بہت سے نبیوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے زیادہ کس نبی کا تذکرہ کیا؟ بولے نوجوان طبقہ ہمارا، سب سے زیادہ کس نبی کا تذکرہ ہے؟ جناب موسیٰ کا۔ لیکن بتائیے جناب موسیٰ کے نام کا کوئی قرآن میں سورہ ہو؟ توجہ چاہ رہا ہوں، معصوم ہیں، نبی ہیں، لیکن بتا دیجئے کہ جناب موسیٰ کے نام کا کوئی سورہ ہو؟ سورہ موسیٰ ہے؟ نہیں ہے۔ اچھے اچھے نبی کے نام کا سورہ نہیں ہے، اگرچہ انبیاء کے نام کا ہے، سورہ ابراہیم ہے، مختلف ہے ساری چیزیں، لیکن اچھے اچھے نبی کے نام کا سورہ قرآن میں نہیں ہے۔ آپ پورا قرآن اٹھائیے۔ اچھا دیکھیں، قرآن نے ایک کام کیا، دیکھیں ظفر، اچھا قرآن نے کام یہ کیا کہ قرآن نے سوانح عمری تو نہیں بیان کی، ہاں توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن نے سوانح عمری نہیں بیان کی، لیکن قرآن نے کرداروں کا تجزیہ ضرور کیا۔ نہیں، غور کریے، چلتے چلتے قرآن نے کہیں کس کردار کا، کہیں کس کردار کا، نہیں غور کریے، اور کردار کے تذکرے میں بھی قرآن نے یہ بھی نہیں باقاعدہ کیا کہ یہ نبی ہیں تو ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، یہ نبی نہیں ہے تو ان کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، کہ نہیں، قرآن نے تو کمال ہی یہی کیا کہ ہم یہ تو دیکھتے ہی نہیں کہ نبی کون ہے یا غیر نبی کون ہے، ہم تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ کردار کا دھنی کون ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ جزاک اللہ۔ ہم تو یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کون نبی ہے کون ہے، ہم تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ کردار کا دھنی کون آ رہا ہے۔ ہم نے قرآن نے اس کا تجزیہ کیا ہے باقاعدہ، آپ اٹھا کے دیکھیے، قرآن نے باقاعدہ ایک ایک
تجزیہ، زندگی نامہ نہیں کسی کا بیان کیا. زندگی نامہ ہاں ان لوگوں نے غلطی کی جنہوں نے قرآن سے سوانح عمری نکالنی چاہیے، لیکن قرآن نے سوانح عمری نہیں بیان کی. قرآن نے کرداروں کا تجزیہ کیا، اور تجزیہ کرتے کرتے کہیں جناب موسیٰ کا، کہیں جناب ابراہیم کا، کہیں جناب عیسیٰ کا، اسی طرح تجزیہ کرتے کرتے ایک آدمی تک قرآن پہنچ رہا ہے کہ جس کے نام کا آپ کو سورہ بھی ملے گا، نہ نبی ہے، نہ وسیع ہے، نہ ولی ہے. دیکھیں اگر عباس تک پہنچنا ہے، نہ ولی ہے، نہ نبی ہے، نہ وسیع ہے، نہ جانشین ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کون؟ بہت سنتے ہیں حضرت لقمان. ہے عمران، توجہ چاہ رہا ہوں. حضرت لقمان، دیکھیں حضرت لقمان، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا اور ان کے نام کا سورہ بھی اتارا پروردگار عالم نے. کیا؟ نہ نبی ہیں، نہ ولی ہیں، نہ معصوم ہیں، مگر قرآن نے ان کا تذکرہ کیا اور پوری سورہ، پورا سورہ ان کا ہے. کون تھے لقمان؟ لقمان کے پاس جبریل آیا، نہیں پہنچ رہے ہیں، معصوم اور نبی نہیں ہیں، مگر جبریل آیا اور آ کے اس نے کہا اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی ہے. کہا کہ اللہ سے جا کے پوچھو کہ کیا مجھے اختیار ہے لینے میں؟ کہا ہاں آپ کو اختیار ہے لینے میں. کہا جاؤ کہہ دو کہ مجھے نبوت نہیں چاہیے. ارے توجہ نہیں چاہ رہے ہیں آپ، مجھے نبوت نہیں چاہیے. آپ سمجھے ہی نہیں بات. ہمیشہ عہدہ لے کے آدمی نہیں بڑا ہوتا، کبھی عہدے کو ٹھوکر مار کے بھی بڑا ہوتا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. نہیں جزاک اللہ، ایک مل کر صلوات پڑھ دے تو میں آپ کی خدمت کر دوں 2-3 دن. آپ دیکھیں خالی عہدہ پا کے آدمی بڑا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار عہدے کو ٹھوکر مار کے بھی آدمی بڑا ہوتا ہے. نہیں چاہیے، اچھا اختیار ہے، واپس کر دیا. جبریل پھر آئے کہ اللہ نے آپ کو واپس کر دیا، لیکن اللہ نے کہا ہے لقمان کو ہم حکمت عنایت کریں گے. اللہ اکبر، حکمت ہم عنایت کریں گے. کہاں اللہ دینا چاہتا ہے تو دے دے، لیکن مجھے نبوت نہیں چاہیے. غور کیا آپ نے؟ حکمت عنایت فرمائی. جبریل آیا گیا. اب باقاعدہ لکھا ہے کہ جبریل آتے تھے اور جاتے تھے. نہیں غور کیا آپ نے کہ دیکھیں غیر معصوم ہے، نہ نبی ہے، نہ ولی ہے، نہ وسیع ہے، لیکن فرشتہ آ رہا ہے، فرشتہ جا رہا ہے. نہیں غور کریے، فرشتہ آ رہا ہے. فرشتہ آپ کہہ رہے کہ اس میں آنے میں، فرشتہ آنے جانے میں کون سا بہت بڑا کمال ہے؟ نہیں، کمال ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ فرشتہ آ رہا ہے، فرشتہ جا رہا ہے. عظمت عباس کو محسوس کریے گا کہ یہ فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے جا رہے ہیں. کون؟ حسن و حسین، جن کا جھولانے کے لیے جھولا کبھی جبریل آیا، کبھی میکائیل آئے، کبھی اسرافیل آئے، کبھی ہر نبی آیا، کبھی وہ فرشتہ، کبھی یہ فرشتہ. صفیں لگی ہیں، جھولا جھلا رہا ہے، جھولا کبھی جھول رہا ہے. نہیں غور کیا، فرشتہ آ رہا ہے اور فرشتہ جا رہا ہے. یہ تو حسن و حسین کی منزلت ہے. عباس کتنا عظیم ہوگا کہ جس کا جھولا خود حسن جھولا رہا ہو، حسین جھولا رہا ہو. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. آپ دیکھ لیں، فرشتہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے. نہ نبی ہے، نہ ولی ہے، نہ معصوم ہے. عباس کی وہ عظمت ہے. فرشتہ کیا؟ جن کا جھولا جھولانے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں، وہ عباس کا جھولا جھولا رہے ہیں. کبھی حسن، کبھی حسین. منزلت کو محسوس کریے. غازی، دیکھیں عباس کا اگر تذکرہ سننا رہے تو دل میں کیفیت ہو. خواہی نام لیجیے عباس، دیکھیں کیسی وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے. یہ ذکر آسان نہیں ہے. میں روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ آسانی سے یہ تذکرہ نہیں ہوتا. عباس کا ذکر سننے کے لیے دل میں وہ کیفیت پیدا کریے، وجدانی کیفیت ہو. جب یہ سلسلہ ہو تب جا کے عباس نام لیجئے. جیسے لگتا ہے کہ ظالم کے منہ پہ تباچا پڑ رہا ہو، جیسے خوف پا رہا ہو، جیسے ایک عظیم منزلت میں. یہی مرحلہ ہے غازی کا. نہیں آپ شاید پہنچے نہیں اس مرحلے تک. یہ آسانی سے تذکرہ نہیں ہوتا غازی ابوالفضل عباس کا. چھٹے امام کے پاس ایک آدمی پہنچا، وہ کہنے لگا مولا ہم اور آپ، ہم لوگ جہاں بیٹھیں وہاں کس کا تذکرہ کریں؟
چھٹے امام نے کہا کیا سنا نہیں تم نے ہمارے جد سے کہ ہمارے جد نے فرمایا کہ جہاں بیٹھا کرو وہاں علی کا تذکرہ کیا کرو، جہاں بیٹھا کرو وہاں علی کا ذکر کیا کرو۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب کا مولا بہت بہت شکریہ، ہم جہاں بیٹھیں وہاں علی کا تذکرہ کریں۔ پہچانیے ذکر عباس کہاں ہوتا ہے کہ جہاں بیٹھے وہاں آپ کا ذکر کریں۔ تو اس نے کہا مولا فضیلت کے کچھ گوشے اور آگے بڑھا رہا ہوں۔ کہا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہ یہ بتائیے ہم جہاں بیٹھیں وہاں علی کا تذکرہ کریں، یہ بتائیے جہاں آپ معصوم ہستیاں بیٹھتی ہیں تو کس کا تذکرہ کرتے ہیں، کس کا ذکر کرتے ہیں؟ امام نے کہا کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو اپنے جد عباس کا تذکرہ۔ صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دو محمد آل محمد۔ تھک کے نہ سنیے بات دیکھیں، اور غازی کا ذکر ہے لہٰذا میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ چوتھے امام اسی ایک حدیث پر اگر آپ آ جائیے روز محشر غبطے میں پڑ جائیں گے سارے شہداء، سارے لوگ۔ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ حضرت عباس اس ذات کا نام ہے کہ جن کی عظمت و منزلت کا احساس مجھ جیسا جاہل آدمی کیا کرے گا جب معصوم جس کے لیے الفاظ ادا کر رہا ہو یہ فقرہ، مجھ جیسا جاہل آدمی اگر کہے تو بات نہیں ہے۔ آئیے ایک بات اور، اسی فرشتے آنے جانے پہ بات یاد آ رہی ہے، کہہ رہا ہوں۔ آیت اللہ سبزواری تقریر کر رہے تھے، نہیں بات پہنچے گی۔ آیت اللہ سبزواری تقریر کرتے کرتے اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ میرا تزیہ یہ ہے، میری تحقیق یہ ہے کہ 12,000 بار جبریل کس کے پاس آئے؟ نبی کے پاس۔ کتنے بار؟ آیت لے کر، روایت لے کر، حدیث قدسی لے کر، جو کچھ بھی ہے کتنی بار آئے؟ بولو نوجوانوں، 12,000 بار۔ یہ تحقیق کی انہوں نے، کہا ممبر سے پڑھ رہے تھے، اتنے میں پیچھے ایک مولائی بیٹھا تھا، کھڑے ہو کے کہنے لگا اے آیت اللہ سبزواری جانے قربان ہو کہ آپ نے میرے نبی کا ایک اہم فضیلت بیان کی کہ میرے نبی کے پاس 12,000 بار جبریل آیا، لیکن میں مولائی ہوں لہٰذا حق ہے آپ یہ بتائیے نبی کے پاس اگر 12,000 بار آئے تو علی کے پاس کتنی بار آئے؟ ہاں نہیں توجہ اٹھا رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ نبی کے پاس اگر 12,000 بار آئے تو علی کے پاس کتنی بار آئے؟ نہیں غور کریں۔ آیت اللہ سبزواری ممبر پہ خاموش ہو گئے، تحقیق تو کی نہیں تھی، لیکن ممبر پہ صادق آل محمد اپنی زبان دیتے ہیں، اپنا ذکر دیتے ہیں، اپنی مدد کرتے ہیں۔ فوراً سوچ کے کہنے لگے کہ اگر نبی کے پاس 12,000 بار تو علی کے پاس 24,000 بار۔ نہیں، نبی کے پاس اگر 12,000 بار تو علی کے پاس 24,000 بار۔ اس نے کہا 24,000 بار کیسے؟ کہا کہ تم نے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی کہ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب آیا دروازے سے ہو کے گیا، جب گیا تو دروازے سے ہو کے گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ جزاک اللہ جی۔ آیت اللہ سبزواری 24,000 بار۔ نہیں، اصل مجھے تو یہ پڑھنا ہی نہیں تھا، میں جہاں تک لانا چاہ رہا تھا وہ اب یہاں پہنچے ہیں۔ 12,000 بار۔ اب آئیے 40 ہے، لوگ کربلا جا رہے ہیں، خدا ہم کو بھی توفیق دے انشاءاللہ اگلے سال ایسے ہی 7 میں یہ مجلس کربلا معلیٰ میں مولا عباس کے روزے میں کریں۔ یہ غازی اپنی رحمت اور اپنے سائے کو ہمارے اوپر برقرار فرما تاکہ ہم وہاں پہنچ کے عزاداری و حسین کر سکیں۔ آئیے یہ 12,000 بار۔ اب ایک روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ روایت ہے کہ امام حسین کے روزے پر ہر روز، موثق روایت، کتنے فرشتے آتے ہیں؟ 70,000 باقرہ فرشتے، فریش، جو ایک بار آ گیا اسے کب فرصت، پھر کب موقع ملے گا پتہ ہی نہیں ہے۔ 70,000 نئے فرشتے روز کہاں آتے ہیں؟ توجہ اٹھا رہا ہوں۔
قبر حسین کی زیارت کے لیے حسین کے پاس 70,000 فرشتے آتے ہیں. یہ تو حسین کے پاس آتے ہیں نا. ہم جالے عاشق اہل بیت ٹھہرے, ہم عاشق عباس ٹھہرے. ارے توجہ چاہ رہا ہوں کہ اگر محمد کے پاس 12,000 بار تو علی کے پاس 24,000 بار. 70,000 فرشتے حسین کے پاس روز آتے ہیں, حسین کی قبر پہ آتے ہیں. تو ہمارا بھی دل کہا کہ ذرا پوچھا جائے کہ عباس کے پاس کتنی بار آتے ہیں. نہیں غور کیا کہ اگر عباس, غور کریے, اگر حسین کے پاس 70,000 تو عباس کے پاس 1,40,000 بار یہ فرشتے آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عباس کا ایک لقب حسین کا دروازہ ہے, باب الحسین ہے. جب کوئی آئے گا عباس سے اجازت لے کے جائے گا, جب جائے گا عباس سے اجازت لے کے جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. ایک مل جل کر صلوات پڑھیے محمد آل محمد. بس دیکھ لیں, میں محنت زیادہ کر رہا ہوں لہٰذا کھانسی نہ آنے لگے, لہٰذا بات یہیں پر روک رہا ہوں. ان للعباس عند اللہ تعالی منزلت, وقار ہے, منزلت ہے. پہچانے تو صحیح. یہی آپ علم کو خالی دیکھ لیجئے غازی کے. اطہر صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے, قرآن بڑھ گئی, دین بڑھ گیا, شریعت بڑھ گئی, امام باڑے بڑھ گئے, مجلسیں بڑھ گئیں. نہیں غور کریے, جلوس بڑھ گئے, سبیلیں بڑھ گئیں, سب کچھ بڑھ گئے, لیکن کہا نہ جانے کون سی خاصیت ہے علم میں. نہیں غور کریے, نہ جانے کون سی خاصیت ہے علم میں جو آج تک نہ بڑھ سکا. غور کریں, جو علم آپ کے پاس وہ علم ہمارے پاس, جو علم آپ کے پاس وہ ہمارے پاس. نہیں غور کیا, اما کمال فخر یہ ہے کہ یہ علم صرف ہمارے پاس ہے, یہ علم صرف ہمارے پاس ہے, اور ایسی نشانی علم کی کسی کے پاس نہیں ہے. شاید اس کی دلیل یہ ہے کہ جو عباس کا سگا ہوتا ہے وہی علم کو اٹھاتا ہے. بس گفتگو ختم ہو گئی. آپ دیکھیں یہ سلسلہ آج بھی صرف ہمارے پاس. وہی قلب صادق صاحب کا بھی ایک فقرہ, کیونکہ یہ وہ ہستیاں تھیں جو اس دنیا سے گئی ہیں کہ جنہوں نے ذہن بشر پر اپنا ایک اثر و رسوخ چھوڑا ہے, لہٰذا ان کا ذکر بھی ضروری ہے. وہ کہتے تھے کہ علم کو قلم کے ساتھ ہونا چاہیے. شاید نوجوان نہیں محسوس کریں, مگر یہ اہل ادب حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, یہ باقاعدہ محسوس کر رہے ہیں کہ علم کو ہمیشہ قلم کے ساتھ ہونا چاہیے, اور علم اگر قلم کے ساتھ ہو تب علم کا حق ادا ہوتا ہے. نہیں غور کیا آپ نے شاید کہ اس لیے کہ علم کس کی نشانی ہے؟ شجاعت کی, اور شجاعت بغیر قلم کے ہو. ارے نہیں توجہ چاہ رہا ہوں, کم سے کم آپ تو بولیے. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پہ بولا کریے. واہ واہ کرنے کے لیے میرے پاس بہت میٹر ہیں اور بہت واہ واہ کرا لوں گا. آپ کی نبضیں میرے ہاتھ میں ہیں اور مجھے پتا ہے کس فقرے پہ آپ کتنا بولیے گا اور کتنی بات کریے گا. لہٰذا بعض اوقات چیزیں بولنے والی نہیں ہیں, نہ سمجھ میں آئے تب بھی بولا کریے, اس لیے تاکہ روز محشر حساب ہوگا کہ اس پہ تم نے بولا تھا. نہیں غور کریں, اس پہ تم نے آواز اٹھائی تھی. کہا کہ اسی لیے کہا کہ عباس کا جو علم ہے, علم قلم کے ساتھ ہونا چاہیے, تبھی حق ادا ہوگا علم کا. نہیں غور کریں, اس لیے کہ عباس کا علم شجاعت کی نشانی ہے, اور شجاعت بغیر علم کے ہو, شجاعت بغیر قلم کے ہو. نہیں غور کریے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. نہیں میں جملہ آپ کے حوالے کرنے دیجئے, وقت نہیں ہے. کہ شجاعت بغیر علم کے ہو. عباس کے علم کا چرچا اس لیے ہے کہ عباس جتنے بڑے عالم اتنے بڑے شجاع. نہیں غور کریے, یہ جب آل محمد کے گھرانے میں شجاعت نہیں, آپ کو بہت ہلکا میں نے کہہ دیا اور ہلکے سے آپ نے سن لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں آل محمد میں کوئی شجاع کون نہیں ہے؟ شجاع بتائیے.
آل محمد کی ہر ذات شجاع اور بہادر ہے. کوئی ذات ایسی آپ کو نہیں ملے گی جو شجاع نہ ہو اور بہادر نہ ہو. یہ تو کمال ہے اس کھانے کا. ہر آدمی شجاع ہے. تو عباس شجاع کون سا بڑا کھیل ہے؟ نہیں، آپ محسوس کریے. نہیں، ایک جملہ کہوں، اندھوں میں کنوا راجہ ہونا اور ہے. ارے کہو کریے، اندھوں میں کنوا راجہ ہونا اور ہے، نہیں کلوٹوں میں گورا ہونا اور ہے. ارے توجہ، کلوٹوں میں گورا ہونا اور نہیں، اور بدلے آپ کے قریب ہوں کہ صدیق میں نہیں، جھوٹوں میں صدیق بننا اور ہے، اور فقیروں میں غنی بننا اور ہے. نہیں، غور کریے، عباس کا ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم. ہمیں بنی ہاشم میں ہر آدمی چاند ہے، مگر چاند کے درمیان قمر بنی ہاشم ہونا اور ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. اسی لیے یہ علم، گفتگو اسی پہ سمٹ گئی، ختم. علم قلم کے ساتھ ہو تبھی اس کی منزلت ہے، فائدہ نہیں ہے. شجاعت بغیر علم کے ہو کوئی مطلب نہیں. عباس جتنے بڑے شجاع اتنے بڑے عالم. نوجوانوں، میں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، علم اٹھاؤ مگر علم سے بھی تمہارا دامن آراستہ ہو. ہاں، نہیں، غور کریں، خالی علم اٹھا لینا کمال نہیں ہے، علم سے دامن کا وابستہ ہونا بھی کمال ہے. اور اگر یہی علم علم کے ساتھ، نہیں غور کریے، یا لفظ بدلوں، شجاعت اگر علم کے ساتھ ہوگی تو دنیا میں ایک نام ہوگا. نہیں غور کریں. اور حالات حاضرہ پہ اگر نظر ہے تو بہت بڑا جملہ اور بہت جلدی کہہ رہا ہوں کہ اگر شجاعت بغیر علم کے ہو تو طالبان آتا ہے. ہاں ہاں ہاں، اللہ اکبر. اگر شجاعت بغیر علم کے ہو تو طالبان آتا ہے، اور یہی شجاعت علم کے ساتھ ہو تو انقلاب ایران آتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. پانی دے دیں، ایک صلوات اور پڑھ دیں بس. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، کیوں علم کا تعلق علم سے ہے؟ اس لیے کہ عباس نے جو کربلا میں علم اٹھایا تھا وہ جہالت کی بنیاد پہ نہیں اٹھایا تھا، وہ علم کی بنیاد پہ اٹھایا تھا. اسی لیے یہ علم آج تک جھک نہیں سکا، چونکہ اس کا رشتہ ہمیشہ علم سے رہا ہے، اور جب تک علم سے رشتہ رہے گا غازی کا علم ہمیشہ اوپر رہے گا. اور بغیر علم کے اسی لیے اٹھانے والے کو بھی سوچنا چاہیے. کیوں علم سے رشتہ ہے؟ کیونکہ عباس، اللہ اکبر، وارث علی کو کہتے ہیں. عباس ہو بہو علی ہے، عباس علی کے جیسے ہے. اور جب علی کے جیسے ہیں اس کا مطلب ہے کہ علی کے علم کا وارث عباس، علی کی شجاعت کا وارث عباس، علی کی عظمتوں کا وارث عباس. اس لیے عباس کو ابو الفضل کہا جاتا ہے. فضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابو الفضل کا مطلب کیا ہے؟ فضل کا باپ نہیں. یہی تو کمال ہے. یہ القاب نہیں ہے، کنیت ہے. اور یہاں پہ ولادت کے وقت رکھی جاتی ہیں چیزیں. کنیت کا مطلب جب ہوتا ہے، اس کا مطلب ابو الفضل، فضل کے آنے سے پہلے عباس ابو الفضل ہیں. یعنی کیا مطلب؟ فضیلتوں کا باپ. نہیں غور کریں، عباس یعنی فضیلتوں کا باپ. جیسے ابو تراب مٹی کا باپ، ویسے عباس فضیلتوں کا باپ. نہیں غور کیا؟ ام البنی کیا مطلب؟ بچوں کی ماں نہیں، ام البنی عقل مند کی ماں، عقل والے کی ماں. ارے اب کہاں بیٹھے ہیں مجھے نہیں پتا. جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تب عباس جیسا وجود دنیا کو ملتا ہے. نہیں، مجھے مصروں پہ بات ختم کر رہا ہوں، اور چونکہ شعراء بیٹھے ہوئے دل چاہتا ہے میرا کہ شعر پڑھوں، اور بڑا اچھا مصرع ہے کہ دیکھ لیں. اگر یہی ام البنی کی بات آ گئی تو لہٰذا کہہ رہا ہوں کچھ مصرے کہ ایک صلوات پڑھ دو تو آپ کی خدمت میں عرض کروں.
بس 4 مصرے کہ بڑھتا ہے گھٹانے سے غم شہ کا بیاں اور بڑھتا ہے گھٹانے سے غم شہ کا بیاں اور منہ بند کرے کوئی تو کھلتی ہے زباں اور نہیں توجہ چاہ رہا ہوں کہ منہ بند کرے کوئی تو کھلتی ہے زباں اور خاص توجہ چاہ رہا ہوں کہ منہ بند کرے کوئی تو کھلتی ہے زباں اور ارے ایثار و وفا دیکھ کے یہ کون کہے گا شبیر کی ماں اور ہے عباس کی ماں صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر ایثار و وفا دیکھ کے یہ کون کہے گا شبیر کی ماں اور ہے عباس کی ماں اور اللہ اکبر جزاکم اللہ خیر الجزا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے بس اس سے زیادہ میرے طاقت ہے اور یہیں پہ اپنی گفتگو کو منزل کمال تک پہنچا رہا ہوں اللہ اکبر ایک عظیم جلوس دیکھیے کتنا اہتمام ہے آج اس غریب کا اہتمام ہے کہ جس کو کبھی سائے میں بیٹھنے دیا نہیں گیا جزاک اللہ نہیں رویا کریے اور خاص کر سجاد پہ ضرور رویا کریے میرا آقا لمحہ بل لمحہ میں نے کیوں غازی کا ذکر کیا جانتے ہیں کیوں کیا ذکر غازی کا جانتے ہیں جب یہ قافلہ 11 محرم کو نکلا نہیں اس سے پہلے کی ایک بات کہہ دوں جب حسین آئے نا خیمے میں السلام علیکم سلام میرا لال سجاد چہرہ باپ کا خون آلود دیکھا کہ بابا کچھ سوال نہیں کیا کہ کیا ہوا بس ایک لفظ سید سجاد نے پوچھا این عم العباس میرا چچا عباس کہاں ہے اللہ اکبر ابھی تابوت نکلے گا میرے مولا کا مائیں بہنیں سن رہی ہیں مصائب میں پہنچاؤں گا مصائب کہنا این عم العباس اے بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں اے سید سجاد آپ نے کسی کو نہیں پوچھا کہا کہ اسی ایک لفظ سے پتہ چل جائے گا اس لیے کہ یہ گرد و غبار میرے بابا کے اگر چہرے پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ میرا چچا نہیں ہے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین جان قربان ہو سجاد پر جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلنے لگا سجاد نے کسی کو نہیں پکارا بس ایک لفظ کہا نہر کی طرف مڑ کر اے چچا سجاد جا رہا جزاک اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں خدا مجھے طاقت دے خدا مصائب کے فکر ادا کرنے دے مولا سجاد بیمار کربلا کے صدقے میں حلق میں طاقت عنایت فرما مولا ہمیں شفا دے اے سید سجاد غربتوں کا ماہرہ سجاد جب چل رہا تھا قالین پہ بیٹھے ہو احساس نہیں کر سکتے نہیں اللہ اکبر ہائے رے غربت سجاد میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں جانے قربان ہو جائیں جب یہ قافلہ نکلنے لگا زینب نے کیا دیکھا کہ چہرے پہ ایک عجیب سا رنگ آیا ہے سوال کیا لال کیا تمہیں کھو دیں گے جانتے کیا کہا پھوپھی اماں ارے جوان بیٹا باپ کوریاں لاشا نہیں آپ محسوس کر سکتے آئیے امام زمانہ کہتے ہیں سلام ہو ان جسموں پر کہ باقاعدہ جو زمین پہ بکھرے اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں ختم کر رہا ہوں مصائب جب یاد آئے روئیے گا گریا کریے گا اللہ اکبر بی بی اجر دیجئے گا
सज्जाद के मसाइब हैं, सज्जाद का फ़िक्रा है। मेरा आका सज्जाद रास्ते में किसी को नहीं सज्जाद ने पुकारा। जब मुसीबत ज़्यादा आई बस एक फ़िक्रा, ए या अम्मिल अब्बास, ए चचा अब्बास मदद करिए, ए चचा अब्बास मदद करिए। नहीं, आप इसे महसूस नहीं कर सकते। जब 13 मुहर्रम को ये काफ़िला, जब ये 13 मुहर्रम को ये काफ़िला वापस होगा और इमाम सज्जाद 13 मुहर्रम को बएजाज़ इमामत करबला आए, तो अपने बाबा की लाश देखी बिखरी थी। बाबा की लाश उठाई, दफन कर दी। असगर की लाश बाबा के सीने पे, अकबर की लाश बगल में, सबकी लाश दफन कर दी। बनी असद वाले कहते हैं कि सज्जाद ने कहीं गिरिया नहीं किया, सज्जाद कहीं रोए नहीं, सज्जाद गिरिया नहीं कर रहे, कहीं वो रो नहीं रहे। मेरा आका कहाँ रोया, मेरा सज्जाद कहाँ रोया। बनी असद वाले कहते हैं कि जैसे ही हमने फुरात का रुख किया, अब सज्जाद जमीन पे बैठ गए। कहा ए बनी असद वालो, हाय रे मेरा चचा। नहीं, आवाज़ें बुलंद करो, आवाज़ अपनी कम न करना। नौजवानों, तुमसे गुजारिश है इसलिए कि सब पे रो, लेकिन सैयद सज्जाद पे जब रोया करो तो तड़प तड़प के रोया करो। इसलिए कि जब मेरा गरीब इमाम साए में जाता था तो नेज़ा चुभा के कहते थे, ए कैदी साए से हट जा, धूप में बैठ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक फ़िक्रा बस ख़त्म दुआ है। मेरे मौला का ताबूत आएगा, आप ज़ियारत करिए, लेकिन ज़ियारत जब करिएगा ना तो बड़े आहिस्ते से हाथ रखिएगा, इसलिए कि जिस्म बड़ा ज़ख्मी है, गर्दन बड़ी ज़ख्मी है, हाय रे कमर बड़ी ज़ख्मी है, पैर बड़ा ज़ख्मी है। ए मेरे मौला, अल्लाहु अकबर। आइए सलाम करें। अस्सलामु अलैका या गरीब, ए सज्जाद गरीब आप पे सलाम। लीजिए आखिरी फ़िक्रा और ख़त्म दुआ है। ताबूत आ जाएगा, आप ज़ियारत कर लीजिएगा। मैं इशारा करूँगा, ताबूत आपके सामने आएगा और गुफ्तगू तमाम हो गई। और ताबूत के साथ देखिएगा एक नन्हे शीरखार का भी ताबूत होगा। झूले को हिला के कहिएगा, ए रुबा तुम्हारी गोदी को सलाम, ए रुबा। अल्लाहु अकबर, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। रवायत कहती है सैयद सज्जाद ने जब किसी ने पूछा मौला मुसीबत कहाँ पड़ी तो क्या कहा, अश्शाम, अश्शाम, नहीं अश्शाम। लेकिन आप कभी सोचते नहीं क्या शाम क्यों कहा सज्जाद ने। किसी ने पूछा मौला शाम ही क्यों, क्या 7 मसाइब शाम में ऐसे पढ़े जो कहीं ना पढ़े, जो कहीं नहीं। क्या मौला 7 कैसे, क्या मौला एक ही बताइए। क्या पहला मसाइब ये कि जब हम शाम में दाखिल हुए तो छतों पर औरतें बैठकर अंगारे फेंक रही, अंगारे फेंके जा रहे थे। का मौला इसमें क्या मसाइब है। करे पूछते हो, एक अंगारा मेरे अमामे पे आया, अमामे को जला के मेरे सर को जला रहा था। का मौला हटा लेते, का कैसे हटाता, हाथों में जंजीर है, हाय रे बीमार। नहीं, बस आखिरी फ़िक्रा, ताबूत आने वाला है। देखिए जब ज़ियारत करिएगा बड़ी आसानी से नहीं करिएगा, बहुत एहतराम के साथ, बड़ी इज्जत के साथ, और सलवात भेजिएगा, सलाम करिएगा, ए सज्जाद आप पे सलाम, ए सज्जाद आप पे सलाम। एक फ़िक्रा जो इमाम ने कहा कि काश मैं मर जाता और सकीना के इन सवालों का जवाब न देना पड़ता। नहीं, कैसे सवालों का जवाब, बस आखिरी, और ताबूत आने वाला है। सज्जाद ने कहा मौला वो सवालात क्या थे। क्या सवाल ये था कि हमें शाम में एक ऐसे जिंदान में रखा गया जहाँ न छत थी,
وہاں کچھ تھا نہیں، لہذا رات کی شبنم ہمارے اوپر، رات دن کی دھوپ ہمارے اوپر، کب مولا اس میں کون سی مصیبت، کب مصیبت پوچھتے ہو؟ ارے میری بہن، میری چھوٹی سی 4 برس کی، میرے پاس صبح آ کے کہتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، اے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کب مولا اس میں کیا؟ کہا نہیں، جب شام ہوتی تھی پھر سکینہ کہتی تھی بھیا یہ پرندے اب کہاں جا رہے؟ ہائے کیسے بتاؤ اے سکینہ، ہائے سجاد، ہائے بیمار، ارے ذرا اٹھئے، غریب کو سلام کریے، اے سجاد، اے بیمار، آپ کی غربت